یوں گمان ہوتا ہے کہ آنے والے کئی دنوں تک افغانستان ہی اس کالم کا موضوع رہے گا۔ وطن عزیز میں بھی تاہم چند اہم معاملات کے بارے میں سیاسی فریقین کے مابین فیصلہ کن مارکوں کے لیے صف بندی ہو رہی ہے۔ بر وقت ان پر توجہ نہ دی گئی تو یہ ہمیں سنگین بحرانوں کی جانب بھی دھکیل سکتی ہے۔ الیکٹرانک مشینوں کے استعمال کے ذریعے آئندہ عام انتخابات کی شفافیت کو یقینی بنانا اس ضمن میں اہم ترین ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب ذاتی طور پر طے کر چکے ہیں کہ آئندہ انتخاب ہر صورت ان مشینوں کے ذریعے ہوں۔ ان کے وفادار وزراء اپوزیشن اور میڈیا کو اپنے لیڈر کی اس خواہش کی تکمیل کے لیے جذباتی لگن سے قائل کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ یہ کاوشیں مگر بار آور ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ اس موضوع پر مزید گفتگو سے قبل ملک کی سیاست کا طالب علم ہوتے ہوئے اس حقیقت کو اجاگر کرنا ضروری تصور کرتا ہوں کہ ہمارے عوام کی اکثریت راضی برضا کی عادی ہے۔ روزمرہ زندگی کی مشکلات میں الجھے افراد اقتدار کے کھیل سے خود کو عموماً لا تعلق محسوس کرتے ہیں۔ یہ لا تعلقی ہمارے ہاں برسوں تک نظر آتے استحکام کا ماحول بھی بنا دیتی ہے۔ اقتدار میں بیٹھے لوگ اس کی وجہ سے ضرورت سے زیادہ پر اعتماد ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ سوچنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ان کا ہر منصوبہ بآسانی مکمل ہو جائے گا۔ اچانک مگر کوئی چنگاری بھڑک اٹھتی ہے اور تمام منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ ہمارے پہلے دیدہ پر یعنی فیلڈ مارشل ایوب خان نے 1958 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد 10 برسوں تک اپنی مرضی کے بنائے سیاسی بندوبست کے ذریعے کامل اختیارات کے ساتھ ہم پر حکومت کی۔ الطاف گوہر جیسے نو رتنوں نے ان 10 برسوں کو اشرائے ترقی کا عنوان دیا۔ اس کا جشن منانے کے لیے پاکستان کے ہر شہر میں تقاریب کا طولانی منصوبہ بنایا گیا۔ کراچی سے این ایس ایف کی قیادت میں لیکن طلبہ تحریک شروع ہو گئی۔ بعد ازاں سیاسی جماعتوں نے اس تحریک کو اچک لیا۔ ایوب خان معاملات سنبھالنے کے لیے اپنے سیاسی مخالفین سے مذاکرات کو مجبور ہوئے۔ پانی مگر سر سے گزر چکا تھا۔ وہ استعفیٰ دے کر گھر چلے گئے اور اپنے ہی بنائے آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اقتدار جنرل یحییٰ خان کے حوالے کر دیا۔ 1976 کے وسط تک یوں محسوس ہوتا تھا کہ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا کوئی تگڑا مخالف نہیں رہا۔ اپنی مقبولیت اور کامیابیوں پر بھروسہ کرتے ہوئے بھٹو صاحب نے مارچ 1977 میں قبل از وقت انتخاب کا اعلان کر دیا۔ یہ اعلان ہوتے ہی کئی ٹکڑوں میں بٹی اپوزیشن جماعتیں راتوں رات پاکستان قومی اتحاد کے 9 ستاروں والے پرچم تلے متحد ہو گئیں۔ انہوں نے جو ماحول بنایا اس نے مارچ میں ہوئے انتخابات کی شفافیت کو مشکوک بنا دیا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ تاریخ ہے، میں اسے دہرانا نہیں چاہتا۔ کالم کی محدودات کو نگاہ میں رکھتے ہوئے محض یاد دلانے پر اکتفا کروں گا کہ 2007 میں جنرل مشرف مزید 5 برس کے لیے پاکستان کے بااختیار صدر رہنے کی تیاری کر رہے تھے۔ اچانک مگر عدلیہ تحریک پھوٹ پڑی اور بالآخر جنرل مشرف کو اپنے عہدے سے مستعفی ہونا پڑا، حالانکہ ان کی بنائی پارلیمان انہیں پاکستان کا باقاعدہ صدر منتخب کر چکی تھی۔ مجھے خدشہ ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کو آن بورڈ لیے بغیر عمران حکومت اگر آئندہ انتخابات اپنی منشا کے مطابق الیکٹرانک مشینوں کے ذریعے کروانے پر بضد رہی تو پاکستان میں مارچ 1977 جیسا تناؤ دوبارہ نمودار ہو سکتا ہے۔ اس کے نتائج فقط عمران حکومت کے لیے ہی نہیں بلکہ جمہوری نظام کی بقا کے لیے بھی سنگین تر ہو سکتے ہیں۔ فواد چودھری صاحب جن دنوں وزارت سائنس و ٹیکنالوجی کے مدار المہام تھے تو انہوں نے ووٹنگ کے لیے قابل اعتماد ٹھہرائی مشین دریافت کر لی تھی۔ اس دریافت کو مگر وہ مارکیٹ نہ کر پائے۔ یہ فریضہ اب ان کی جگہ لینے والے شبلی فراز صاحب نے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ وہ ٹی وی پروگراموں میں اس مشین سمیت تشریف لاتے ہیں، اس کی افادیت اور ساکھ کو سانڈے کا تیل بیچنے والے مجمع بازوں کی طرح اجاگر کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ پیر کے روز وہ اس مشین سمیت سینٹ کی پارلیمانی امور پر نگاہ رکھنے والی کمیٹی کے اجلاس میں تشریف لائے۔
میں ذاتی طور پر وہاں موجود نہیں تھا۔ پارلیمان کے بارے میں رپورٹنگ کرنے والے نوجوان ساتھی مجھ بڈھے پر ترس کھاتے ہوئے تازہ ترین سے باخبر رکھتے ہیں۔ ان سب کا اصرار تھا کہ شبلی فراز صاحب سینٹ کی پارلیمانی کمیٹی کو مشینوں کے ذریعے ووٹنگ والے منصوبے کی بابت بھرپور انداز میں قائل نہ کر پائے۔ پارلیمانی رپورٹروں کی بتائی خبر کی مزید تحقیق کو مجبور ہوا تو ٹھوس اطلاع یہ بھی ملی کہ سینٹ کی مذکورہ کمیٹی کے اجلاس میں شبلی فراز صاحب کو سب سے زیادہ ٹف ٹائم پاکستان پیپلز پارٹی کے جوان سال سینیٹر مصطفیٰ کھوکھر نے دیا۔ فراز صاحب ان کے اٹھائے سوالات کا تسلی بخش جواب مگر فراہم نہ کر پائے، مشتعل بھی ہو گئے۔ سینیٹر مصطفیٰ کھوکھر کی جانب سے اٹھائے سوالات مگر نظر انداز نہیں کیے جا سکتے۔ کلیدی نقطہ ان کا یہ ہے کہ ہمارا تحریری آئین اور انتخاب سے متعلق قوانین ہر اعتبار سے آزاد و خود مختار کہلاتے الیکشن کمیشن کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ جس انداز میں چاہے رائے دہندگان کو اپنا ووٹ صاف شفاف انداز میں استعمال کرنے کا حق یقینی بنائے۔ فرض کیا اگر واقعتاً ہمارے ہاں مشینوں کے ذریعے صاف شفاف انتخاب کی سہولت دریافت ہو چکی ہے تو اس سہولت کی افادیت اور ساخت کے بارے میں الیکشن کمیشن کو عوام اور خاص کر اپوزیشن جماعتوں کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ موجودہ حالات میں تاہم یہ تاثر مسلسل اجاگر ہو رہا ہے کہ آئندہ انتخاب کو مشینوں کے ذریعے کروانے کا منصوبہ فقط وزیر اعظم نے سوچ رکھا ہے اور وہ ہر صورت اسے بروئے کار لانا چاہ رہے ہیں۔ حکمران جماعت اگر الیکشن کمیشن سے بالا بالا اپنے تئیں کسی ایک مشین کو بہتے پانی دا اکوئی حل کے طور پر جنونی انداز میں مارکیٹ کرنا شروع ہو جائے تو اندھی نفرت و محبت میں تقسیم ہوئے معاشرے میں شک شبے کی فضا پیدا ہونا فطری عمل ہے۔ امریکہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ہم سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ ملک ہے۔ ٹرمپ اور اس کے حامی مگر آج بھی مشینوں کے استعمال کے ذریعے نمودار ہوئی بائیڈن کی جیت کو تسلیم نہیں کر رہے۔ لاطینی امریکہ کا ایک بڑا ملک برازیل بھی ہے۔ وہاں کئی دہائیوں سے انتخابی عمل مشینوں کے ذریعے مکمل کرنے کی روایت بہت طاقتور ہے۔ اس کا موجودہ صدر اسی کی بدولت اقتدار میں آیا تھا۔ اب اسے نئے انتخاب کا سامنا کرنا ہے اور وہ اس میں اپنی جیت یقینی تصور نہیں کر رہا۔ اسے خدشہ ہے کہ اس کے سیاسی اور ریاست کے دائمی اداروں میں بیٹھے مخالفین یکجا ہو کر اسے کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اس کی ہار کو ووٹنگ مشینوں کے ساتھ گڑبڑ کرتے ہوئے یقینی بنایا جائے گا۔ وہ اور اس کے حامی بیلٹ پیپر پر ہاتھ سے مہر لگانے والے نظام کو بحال کرنے کو بضد ہیں اور اس کی وجہ سے برازیل میں سیاسی بحران سنگین تر ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب اور ان کے وفادار وزراء مشینوں کے ذریعے ووٹنگ پر اصرار کرتے ہوئے ہمارے ہاں بھی ویسے ہی بحران کی آگ بھڑکا سکتے ہیں۔